ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة الزلزال مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سورة البینۃ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم۔ گزشتہ دو جمعہ جو ہے کسی وجہ سے تفسیر نہیں ہو سکی تھی۔ پچھلی جمعہ میں میری طبیعت ناساز تھی اور اس سے پہلے والی جمعہ میں روزے کا مسئلہ تھا، اس لیے 2 ہفتوں کے بعد اب دوبارہ تفسیر سورہ زلزال کی بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں تھیں سورہ عادیات، سورہ قاریعہ اور سورہ تکاثر، ان 3 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے احوال بیان کرے تھے۔ والعادیات ضبحا، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بات بیان کیے تھے وحصل ما فی الصدور، کہ دلوں میں جو کچھ راز ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو فاش کر دیں گے۔ اور سورہ قاریعہ میں القاریعہ ما القاریعہ، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بتائے تھے قیامت کے بارے میں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوں گے وہ الٹپ نہیں ہوں گے بلکہ تول کر ہوں گے۔ اور سورہ تکاثر الہاکم التکاثر، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتائے تھے کہ قیامت کا جو عذاب ہے، عذاب آخرت کے عذاب سے پہلے قبر کا عذاب بھی ہے۔ تو ان 3 صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں قیامت کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ اور اذا زلزلت الارض زلزالها جو ابھی سورہ پڑھا گیا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قیامت ہی کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ 4 سورے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اذا زلزلت، اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے خاص واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب آدمی کو اس کے اچھے اور برے اعمال معلوم ہو جائیں گے، اچھے اور برے اعمال پتہ چل جائیں گے، تو ہر اچھے اور برے عمل کا برابر بدلہ ملے گا۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ تو قیامت میں ہر چھوٹی اور بڑی نیکی اور ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سب کا حساب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
سورۃ الزلزال مدنیہ، سورہ زلزال مدنی صورت ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے زمین، خوب ہلانا، زلزلہ کے معنی ہلا دینا. اذا زلزلت الارض، ارض کے معنی زمین، جب زمین ہلا دی جائے، زلزالہا اچھی طرح سے ہلا دی جائے، یعنی جب اچھی طرح سے زمین ہلا دی جائے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اخرجت اور نکال دے، الارض زمین، اثقالها اپنے بوجھ، اور زمین نکال دے اپنے بوجھ. وقال الانسان، اور کہے گا انسان، ما لها زمین کو کیا ہو گیا. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ، اس دن، تحدث زمین بیان کرے گی، اخبارها اپنی خبریں، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. بِأَنَّ اس وجہ سے، ربک کہ تمہارے رب نے، اوحا لها زمین کو حکم دیا، اس وجہ سے کہ تمہارے رب نے زمین کو حکم دیا. یومئذ اس دن، یصدر الناس لوگ واپس ہوں گے، اشتاتا الگ الگ جماعتوں میں، اس دن لوگ واپس ہوں گے الگ الگ جماعتوں میں. لیروا تاکہ ان کو دکھایا جائے، اعمالہم ان کے اعمال، تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. فمن یعمل چنانچہ جس کسی نے کیا، مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی، خیرن کوئی بھلا کام، یرہ تو وہ اس کو دیکھے گا. چنانچہ جس نے بھی ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کی ہو تو وہ اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل اور جس کسی نے بھی کیا ہو، مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی، شرن کوئی برائی، یرہ تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. جس کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہو تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. یہ تھا سورت کا ترجمہ. یہاں اللہ تعالیٰ اس سورہ کی پہلی آیت میں زلزلے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اچھی طرح سے. ہلا دینے کا ایک مطلب، جیسے عام طور سے ہمارے یہاں زلزلے آتے ہیں، 1 منٹ کا جھٹکا، 10 سیکنڈ کا جھٹکا، 30 سیکنڈ کا جھٹکا، اس سے زمین میں ہلکا سا تڑاق پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے زمین ہلتی ہے، وہ بھی زلزلہ ہے. لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا، بلکہ زلزالہا اچھی طرح سے ہلایا جائے گا، زمین کو اچھی طرح سے ہلایا جائے گا. یہ واقعہ کب ہوگا؟ زمین کو اللہ تعالیٰ ہلائیں گے تو ظاہر بات ہے زمین کے اندر کی جتنی چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی. تو یہ زمین کے زلزلے کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، یہ کب کا واقعہ ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ سور پھونکنے لگائیں گے فرشتے کے ذریعے سے. پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ القاریات مالقاریہ میں کیے. القاریات مالقاریہ سورہ میں اسی کا ذکر ہے کہ دنیا کو برباد کرنے کے لیے، دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے ایک سور پھونکا جائے گا. اس سور کے پھونکنے کے بعد ایک زلزلہ آئے گا. اس زلزلے کی وجہ سے دنیا کے اندر کی ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اور پہاڑ روئی کے ٹکڑوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور لوگ جو ہے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. یہ سب اس سورہ میں آیا تھا. تو پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد زلزلہ کیسا ہوگا وہ القاریات مالقاریہ میں آیا ہے. یہاں جو زلزلے کا ذکر ہے، یہاں دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سور پھونکنے لگائیں گے. اس سور کے پھونکنے کے بعد سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. یہ سور کیوں پھونکنے لگا رہے ہیں؟ اب اپنے اپنے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے جانا ہے. پہلی مرتبہ کے سور پھونکنے کے بعد دنیا ختم ہو گئی تھی، سب زمین کے نیچے چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ سب کو قبروں سے نکال رہے ہیں. قبروں سے اٹھانے کے لیے پھر سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ زمین سے نکلیں گے. تو اس وقت بھی ایک زلزلہ آئے گا. اس زلزلے کے وقت کا یہ حال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا،
جب دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد زمین کو اچھی طرح سے ہلایا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی. زمین اپنے بوجھ نکال دے گی. زمین کے بوجھ سے مراد کیا ہے؟ زمین میں جو مردے دفن ہیں وہ سب نکل جائیں گے. ہر مردہ چاہے کتنا پرانا دفن کیا ہوا مردہ ہو، ہر ایک نکل جائے گا، زمین سے نکل جائے گا. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ زمین میں جو خزانے دفن ہیں وہ بھی نکال دے گی. زمین اپنے اپنے خزانے نکال کر پھینکے گی. بہت سارے خزانے بڑے بڑے سونے کے ستون کی شکل میں زمین میں دفن ہیں، وہ سب خزانے باہر نکل جائیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس دن سونے کے بڑے بڑے خزانوں کو دیکھ کر آدمی افسوس کرے گا کہ ہائے مال، آج اس کی کوئی قدر نہیں ہے. آج ڈھیر کے ڈھیر پہاڑوں کی شکل میں سونا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو کوئی لینے والا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اب یہ دوسری مرتبہ کا سور ہے، اور اس مرتبہ جو ہے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمل تو دنیا میں ہونا تھا. پہلی مرتبہ کے سور سے پہلے عمل ہو سکتا تھا. پہلی مرتبہ کا سور پھونک گیا، دنیا ختم. اب یہ دوسری مرتبہ کے سور پھونکنے کے بعد اب تو کوئی عمل باقی نہیں ہے، اب تو بدلے کا دن ہے. تو اب یہ جو سونا پڑا ہوا ہے، اس سونے کو اگر کوئی لے بھی لے گا تو کیا کر لے گا؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس سونے کو دیکھ کر آدمی کہے گا کہ اسی سونے کی وجہ سے میں نے اپنے لوگوں کو قتل کیا تھا. کہیں باپ اپنے بچے کو، کوئی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر لے رہے ہیں مال کی وجہ سے، تو یہ مال اس دن بے حیثیت ہو جائے گا. اور انسان کہے گا کہ ہائے افسوس، اس مال کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا، کتنا بڑا گناہ میں نے کیا. اور چوری کرنے والا جس کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹ دیا گیا ہوگا، وہ چوری کرنے والا کہے گا اتنے معمولی سے سونے کی وجہ سے، سونے کو چرانے کی وجہ سے میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اور آج اتنا پہاڑوں کی شکل میں سونا پڑا ہوا ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنے معمولی کام کی وجہ سے میں اپنے ہاتھ کٹا لیا اور اتنا بڑا گناہ چوری کا کر لیا، کتنا بڑا میں نے گناہ کیا، بلکہ افسوس کرے گا آدمی. تو اس لیے اس صورت سے اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آدمی دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسائے، اور دنیا کی وجہ سے اپنی رشتہ داریوں میں فرق نہ لائے. مال کی وجہ سے اپنی رشتہ داریوں میں فرق نہ لائے، مال کی وجہ سے کوئی جرم نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، ورنہ یہی مال کل قیامت کے دن بالکل بے حیثیت ہو جائے گا. 500 کی نوٹ، 1000 کی نوٹ 2018 میں چلتی تھی، اچانک سے رات میں اعلان ہوا کہ کل سے نوٹ نہیں چلیں گی. تو جن لوگوں کے پاس نوٹوں کے بنڈل رکھے ہوئے ہیں لیکن ان نوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قیامت کا ایک معمولی سا منظر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا. آپ کے پاس وہ نوٹوں کی حیثیت اب صرف کاغذ کی ہے، وہ کچھ نہیں چلیں گے. اب دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہم کو دکھا دیا ہے. تو یہ تو آخرت کا منظر ہے، آخرت کے اندر تو سارا ہی مال بیکار ہو جائے گا. تو زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا اور اپنے بوجھ نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے. یعنی زمین ایک ایک مردے کو نکالتے جائے گی، تو جو لوگ قبر سے نکل جائیں گے وہ اوروں کو قبر سے نکلتا ہوا دیکھ کر کہیں گے کہ ارے کیا ہو گیا زمین کو، یہاں سے لوگ نکل رہے ہیں، وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں. ہم لوگ قبرستان کس کو سمجھتے ہیں؟ جہاں پر قبرستان بنے ہوئے ہیں وہیں مردے دفن ہیں، یہی سمجھتے ہیں نا. کس کو معلوم اس مسجد کے نیچے بھی کوئی کسی کی قبر ہوگی. برسوں پہلے جب یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں پر بھی کوئی دفن ہوا ہوگا، تو اس وقت یہاں سے بھی آدمی نکلے گا، ہر جگہ سے آدمی نکل رہے ہیں. تو آدمی دیکھ کر پریشان ہو کر کہے گا، جو مردے زمین سے نکل چکے ہیں وہ مردے دوسروں کو نکلتا ہوا دیکھ کر کہیں گے ما لہا، زمین کو کیا ہو گیا، آج ایسے اپنے اندر سے مردوں کو نکال رہی ہے. تعجب کے طور پر یہ پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. زمین اس دن اپنی خبروں کو بیان کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اچھے اور برے کام جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گویا CCTV کیمرہ ہے. زمین کو ہم کوئی بھی گناہ کر لیں زمین سے ہٹ کر تو نہیں جا سکتے نا. زمین کے کسی بھی حصے میں آپ جا کر گناہ کر لو، زمین کا وہ حصہ آپ کے گناہ کو ریکارڈ کر لیتا ہے، ٹیپ ریکارڈ کی طرح اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے گناہ، کہ فلاں بندے نے فلاں وقت میں فلاں گناہ میرے پاس کیا. اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہے ٹیپ ریکارڈ کی طرح کہ وہ ساری چیزوں کو محفوظ کر لیتی ہے. اس دن اللہ تعالیٰ بٹن دبائیں گے
اب بدلے کا دن ہے، ہر ایک کے اچھے اور برے اعمال کا معلوم ہونے کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ بٹن دبائیں گے زمین کا، اور زمین یومئذ تحدث اخبارها اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اگر ہم نے کسی جگہ سے سجدہ کیا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین تعریف بھی کرے گی کہ اس بندے نے ایک دن رات میں چھپے چھپے آ کر مجھ پر سجدہ کیا تھا، میں اس کی گواہی دیتی ہوں. اچھے کام کریں گے اس کی بھی گواہی دے گی، غلط کام کریں گے اس کی بھی گواہی دے گی. ویسے تو انسان کے ہاتھ پیر یہ خود بھی گواہی دیں گے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَرْجُلُهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ، آدمی کے پیر اور آدمی کی زبان اور آدمی کے جو اعضاء ہیں یہ خود بھی گواہی دیں گے کہ ہاتھ سے یہ غلط کام کیا، یہ اچھا کام کیا، پیر سے یہ غلط کام کیا، یہ اچھا کام کیا، وہ بھی بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ زمین بھی ریکارڈ کرے گی. تو اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے. کیونکہ اگر ہم تنہائی میں ہی بیٹھ کر گناہ کر رہے ہیں، ہم کو کوئی بظاہر انسان نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن زمین کا وہ حصہ جہاں پر ہم گناہ کر رہے ہیں وہ حصہ ہمارے گناہ کو محفوظ کر کے رکھ رہا ہے. تو اس لیے اللہ کا تو اصل تو ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا بھی حوالہ دے دیا کہ میں تم کو نظر نہیں آ رہا ہوں لیکن زمین تو نظر آ رہی ہے، یہ زمین تمہارے گناہوں کو محفوظ کر کے رکھے گی. اس لیے اس کے ریکارڈ کر کر رکھنے سے تو کم از کم بچو، ڈرو. اور بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین اس دن اپنی خبریں پیش کرے گی، اپنی رپورٹ پیش کرے گی. کیوں؟ کیا ہو گیا زمین کو اچانک؟ زمین بات کرنے لگے گی، زمین بات کرنے لگے گی. آدمی کو تعجب ہوگا کہ کیا ہو گیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین اس لیے بات کر رہی ہے کیونکہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے. اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت. اللہ کسی سے بات کرانے کے لیے زبان کے محتاج نہیں ہے. زبان کو کہاں زبان ہے؟ زبان سے بات کرتے ہیں ہم، زبان سے ہی بات کرتے ہیں. تو زبان بات کرتی ہے، زبان کی کہاں ہے؟ زبان کہاں ہے؟ تو بغیر زبان کے اللہ تعالیٰ زبان سے بولنے لگاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین سے بھی بات کرانے لگائیں گے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جس میں جو طاقت پیدا کرنا چاہیں پیدا کر سکتے ہیں. اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہے. اس لیے وہ کیا کر رہی ہے؟ اپنی رپورٹ پیش کر رہی ہے، اچھے اور برے اعمال کو بیان کر رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگ جو ہے اپنے اچھے اور برے اعمال کو جان لیں گے کہ فلاں نے اتنے اچھے اعمال کیے ہیں، فلاں نے اتنے غلط اعمال کیے ہیں، کسی کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ ہوگا، کسی کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا. پھر جنت میں جانے والے الگ الگ قسم کے ہوں گے، کچھ نبیوں کے برابر نبیوں کے ساتھ ہوں گے. التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین، حدیث میں آتا ہے کہ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جنت میں جانے والوں کی بھی ٹولیاں الگ ہوں گی، جماعتیں الگ ہوں گی. کوئی نبیوں کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی ولیوں کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی اکیلا جا رہا ہے، کوئی بڑی جنت میں جانے کے لیے، کوئی چھوٹی جنت میں جانے کے لیے، کوئی اونچے درجے کا اللہ والا، کوئی کم درجے کا. اس طرح سے ایمان والوں میں بھی الگ الگ جماعتیں ہوں گی. اسی طرح جہنم میں جانے والے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، یعنی کافر. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو لمبی مدت تک کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، بہت بڑے بڑے گنہگار ہیں. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو تھوڑے دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے. تو جہنم میں جانے والے ان کی بھی قسمیں، زنا کرنے والے الگ، شراب پینے والے الگ، سود کھانے والے الگ. ہر ایک گناہ کرنے والا ایک ایک جماعت بنا کر گویا چلتا ہوگا. کب؟ جب آدمی کو اپنے برے اور اچھے اعمال کا پتہ چل جائے گا. تو یومئذ، اس دن، یصدر الناس، لوگ واپس ہوں گے، آخرت کی طرف واپس ہوں گے. اشتاتا، کیسے؟ اشتات کے معنی الگ الگ، الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ حصوں میں لوگ جو ہے واپس ہوں گے. جب زمین سے اٹھایا گیا تھا تو سب ایک ساتھ اٹھے تھے. دفن زمین میں کیا گیا تھا تو سب زمین میں دفن ہوئے تھے. دنیا کے اندر سب برابر. لیکن اب معاملہ کس کا ہے؟ آخرت کا. اب برابری نہیں ہوگی. اب اچھے کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، برے کے ساتھ برا سلوک ہوگا. اس لیے اب تک تو سب برابر تھے، سب کو ایک ساتھ اٹھایا جا رہا تھا، سب کے اوپر سور پھونکا جا رہا تھا. لیکن اب برابری نہیں ہوگی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا. اب قیامت کے فیصلے کے بعد لوگ واپس ہوں گے آخرت کی طرف اشتاتا، الگ الگ جماعتوں میں. کیوں قیامت کی طرف، آخرت کی طرف کیوں واپس ہوں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، ان کو ان کے اعمال
دکھائے جائیں, ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا یہ عمل ہے, اس کا یہ عمل ہے, تو پھر وہ جماعتوں کی شکل میں واپس ہوں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, چنانچہ جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا, اچھائی کیا ہوگا, وہ اس کو دیکھ لے گا, یعنی اس کا بدلہ اس کو ملے گا. ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ذرہ. ذرہ ایسی معمولی چیز جسے دیکھا اور چھوا بھی نہیں جا سکتا. جیسے دھوپ کے وقت میں گھر میں اگر کوئی روشن دان ہے, کھڑکی وغیرہ, چھت پر کوئی روشن دان ہے, تو وہاں سے زمین میں گھر میں دھوپ پڑ رہی ہے, تو دھوپ کی وجہ سے معمولی سے تنکے اڑتے رہتے ہیں, وہ صرف دھوپ کی روشنی میں نظر آتے ہیں, معمول سے نظر نہیں آتے, اس کو بولتے ہیں ذرہ. بغیر دھوپ کی تیز روشنی کے دکھتا بھی نہیں, وہ اس کی کوئی حیثیت ہے, اس کا کوئی وزن ہے, کچھ بھی وزن نہیں اس کا. اللہ فرمانے اتنا بھی چھوٹا اگر کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو یرا, اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی مقدار کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے کہ آدمی کتنے زیادہ عمل کیا ہے, نہیں, بلکہ آدمی کے عمل کا وزن ہوگا. ذرہ اس کا کوئی وزن نہیں, بالکل معمولی سا معمولی وزن. تو انسان کے جو اعمال ہیں گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ قاریہ میں فرمانے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کے نام اعمال بھاری ہو جائیں گے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. تو اگر آدمی کا نیک عمل اتنا معمولی ہو کہ اس کا وزن ذرے کے برابر ہو, حالانکہ ذرے کا آج کی دنیا میں کوئی وزن نہیں ہوتا, اس کے باوجود اتنا بھی اگر کوئی چھوٹا نیک عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی نہیں چھپائیں گے, اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ بیکار جانے نہیں دیں گے. یارہ, وہ اس کا ثواب پالے گا, اس کو دیکھے گا. اس لیے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی, معمولی سے معمولی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. چھوٹی ہی نیکی اگرچہ کتنی بھی چھوٹی ہو, اس کو اگر نیکی سمجھ کر کریں گے, یہی چیز ہم کو قیامت کے دن کام آنے والی ہو سکتی ہے. قیامت میں جو ہے لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی. ایک لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے, اور کچھ لوگ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے, وہ اعراف میں رہیں گے. کس پہ رہیں گے؟ اعراف. 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. تو جن کے نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے, جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اعراف میں رکھیں گے. اللہ کا فیصلہ, اگر 50 گناہ 50 نیکیاں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ان کو اعراف میں رکھیں گے. اعراف جنت اور جہنم کے بیچ کا ایک گویا راستہ ہے, ایک بہت بڑی دیوار ہے, جہاں سے کبھی جنت کی ہوائیں چلتی ہیں اور کبھی دوزخ کی گرم ہوائیں بھی آئیں گی, کبھی جنت کا مزہ کبھی جہنم کا مزہ. اتنی معمولی سے نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ رائے گاہ ہونے نہیں دیں گے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ تولیں گے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ اعمال میں شمار کریں گے. اس لیے معمولی سے معمولی نیکی کو بھی, چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی معمول نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نفل نماز اگرچہ 2 رکعت نفل نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنا ہمارے نزدیک اتنا بڑا عمل نہیں ہوگا, لیکن ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے کتنی بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کے بعد لکھی جاتی. اس کا ہم کو اندازہ کب ہوگا؟ آنکھوں کے بند ہونے کے بعد, مرنے کے بعد اس کا اندازہ ہوگا. اس لیے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے آدمی اپنی زندگی کو قیمتی سمجھ کر نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر کر جائے. ایک ایک نیکی کا وہاں پر حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ دیں گے. کنکر کنکر مل کر پہاڑ بنتا ہے, قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتی ہے. اس لیے قطرے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے برخلاف وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, اور جو کوئی ذرہ برابر بھی شرن کوئی برائی کیا ہوگا یرہ, اس کو بھی دیکھ لے گا. معمولی سے معمولی برائی بھی اگر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا بھی بدلہ دیں گے. انسان تو انسان, اگر بے منہ کے جانور بکری, سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری کو اگر ماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور وہ اس سے بدلہ پورا کرائیں گے. جانوروں کا تک اللہ تعالیٰ حساب لیں گے, ان کا تک اللہ تعالیٰ جو ہے بدلہ برابر کرائیں گے. ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے, لیکن اس کا بھی اللہ تعالیٰ, اس ظلم کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دلانے لگائیں گے جانوروں کے لیے بھی. تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے جو کوئی معمولی سے معمولی بھی گناہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھیں گے, یعنی اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. کچھ گناہ ہیں
ایک کتاب ہے باقاعدہ گناہ بے لذت، گناہ بے لذت، یعنی ایسے گناہ جن سے کوئی لذت نہیں، کچھ بھی لذت نہیں ملتی، ایسے گناہ. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے پینٹ کو یا پیجامے کو نیچے کر رہا ہے، تو اس سے کوئی لذت مزہ ملتا کہ آدمی کو نہیں ملتا. اپنی عادت کی وجہ سے، ویسے ہی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹخنے سے نیچے پیجامہ چھوڑ دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار، کہ ٹخنے کا جتنا حصہ کپڑا ٹخنے سے جتنا نیچے ہوگا اتنا حصہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائیں گے. ایک ایسا گناہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے گناہ، کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھنا بغیر اجازت کے، یہ بھی گناہ ہے. ہم چل رہے ہیں، جاتے ہوئے راستے میں اس کے گھر میں دیکھ رہے ہیں، اس کے گھر میں دیکھ رہے ہیں، اسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے جھانک کر دیکھے، کنکر لے کر اس کی آنکھ پھوڑ دو. تو یہ چھوٹا گناہ ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ اگر پکڑنے پر آئے اس پر بھی پکڑ کریں گے. اس لیے کوئی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر معمولی نہ سمجھے، اس لیے کہ ایک ماچس کی گاڑی گھاس کے ڈھیر کو جلانے کے لیے کافی ہے. گھاس کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن اس کو جلانے کے لیے ایک ماچس کی گاڑی کافی ہے، ایک چنگاری کافی ہے، پورے شہر کو آگ لگا سکتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس بات کا خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن اس کے ہر عمل کا، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، ان سب کا بدلہ دیں گے، اور چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے. تو اس لیے کوشش کرے آدمی کہ اعمال کے اندر جتنا ہو سکے نیکیوں کا اضافہ ہو، اور جتنا ہو سکے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو جان کر اس سے بچنے کی کوشش کریں. الحمدللہ ہم نیکیوں کو جانتے ہیں، نیکیوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہے برائیوں کو جان کر ان سے بچنا. ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کی چیزوں کے بارے میں ہی سوال کرتے تھے کہ کیا کام کرنا گناہ ہے، کیا کام کرنا گناہ ہے. تو پوچھنے پر بتایا انہوں نے کہ جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے نہیں کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. جیسے اونٹ کا گوشت کھانا سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی زندگی بھر اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تو کوئی گناہ ہوتا؟ نہیں کھایا کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو جائز کام ہے، لیکن اس کو نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن نہ کرنے کے کاموں میں سے اگر کوئی معمولی بھی کام ہو گیا، وہ گیا ہے گناہ ہے. تو اس لیے امر بالمعروف سے زیادہ اہم ہے نہیں عن المنکر. برائیوں کو جان کر ان سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے نیکیوں کو جان کر اس پر عمل کرنے کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد ہے سورۃ البینہ. سورۃ البینہ، بینہ کے معنی ہے دلیل. سورۃ البینہ دلیل والا سورہ، دلیل والا سورہ. اس سورہ میں 8 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ کچھ لمبا ہے، لیکن اس پورے سورے کا آپ کے سامنے میں پہلے خلاصہ بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ترجمہ وغیرہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اس سورے میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو بیان کرے ہیں. پہلے ایک سوال کا جواب اللہ تعالیٰ دیے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب نبیوں میں سب سے بڑے نبی ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے آخر میں کیوں بھیجا؟ شروع میں کیوں نہیں بھیجے؟ درمیان میں کیوں نہیں بھیجے؟ آدم علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بھیجے؟ یا درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں بھیجے؟ ایک سوال. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کیوں بھیجا گیا، شروع اور درمیان میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سورے میں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو گمراہی تھی، جو غلط کام لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ گہرے نہیں تھے. گمراہی معمولی تھی، اس لیے معمولی سی جو ہے تاریکی کو دور کرنے کے لیے ہلکی پھلکی لائٹ سے کام چل جاتا. اگر باہر روشنی ہو دن کے وقت میں، صرف کمرہ اگر اندھیرا ہو تو ایک لائٹ سے کیا ہوتا؟ کام چل جاتا. لیکن اگر دنیا ہی اندھیری ہو جائے تو پھر ایک لائٹ سے کام چلے گا؟ 2-4 لائٹوں سے کام چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
گمراہی اور تاریکی معمولی تھی، اس معمولی سی گمراہی کو ختم کرنے کے لیے بڑے سورج کو لانے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کیے، ستاروں اور چاند کے ذریعے سے، ستاروں اور معمولی سی چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس گمراہی کو ختم کر دیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء ہیں گویا وہ تاروں کی طرح ہیں. تارے میں بھی روشنی ہوتی ہے لیکن اس کی روشنی کم ہوتی ہے. تو اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں کسی بھی نبی کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، کسی بھی نبی کو پوری دنیا کے اندر دعوت کا کام پھیلانے کی ذمہ داری نہیں تھی. ہر نبی کا ایریا طے تھا کہ آپ اس شہر کے لیے نبی ہیں، آپ اس صوبے کے لیے نبی ہیں، آپ اس ملک کے نبی ہیں، اس قبیلے کے نبی ہیں، ان لوگوں کے نبی ہیں. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ تقریباً 70,000 نبیوں کو بھیجا. بعض مرتبہ ایک وقت میں 70 نبی ہوتے تھے ایک ہی وقت میں. ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک جگہ حضرت لوط علیہ السلام ہے، کہیں حضرت شعیب علیہ السلام ہے. تو ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تاریکی زیادہ نہیں تھی. تو اس بڑی تاریکی، معمولی سی تاریکی ہے، معمولی سی جو ہے اندھیرا ہے، تو معمولی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ستاروں سے کام چل گیا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے. ایک لمبا زمانہ. اس سے پہلے کوئی زمانہ جو ہے نبیوں سے خالی نہیں ہوتا تھا. ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، تب بھی گمراہی تھی. لیکن اب تو عیسیٰ علیہ السلام کو آ کر جو ہے 600 سال ہو گئے. اب پوری دنیا کے اندر گمراہی پھیل گئی ہے، پوری دنیا اندھیری ہو چکی ہے. اب معمولی سے ستاروں کے ذریعے سے وہ اندھیرا ختم ہونے والا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑی کس کو طلوع کرنے کی؟ ایک آفتاب کو، ایک سورج کو طلوع کرنے کی ضرورت پڑی. وہ کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس آیت میں اس سورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی گویا بیان کر دیا گیا ہے کہ دوسرے نبیوں کی مثال تاروں کی طرح ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سورج کی طرح ہے. گمراہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی. اس بڑی گمراہی کو دور کرنے کے لیے ایک بڑی دلیل کی ضرورت پیش آئی، ایک بڑے سورج کی ضرورت پیش آئی. وہ کون تھے؟ رسول من اللہ، اللہ کے پیغمبر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ آپ قرآن کو بھی ساتھ میں لے کر آئے. گویا گائیڈ کرنے والے نبی بھی ہیں اور گائیڈ کرنے کے لیے کتاب بھی موجود ہے. دونوں چیزیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ نہیں آئے اور صرف اللہ نے کتاب بھی نہیں بھیجا بلکہ نبی کو بھی بھیجا، کتاب کو بھی بھیجا. اور ایسی کتاب جو ہدایت کا سراسر سامان ہے، ایسی بہترین کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، قرآن کو. تو پھر قرآن کے آنے کے بعد، نبی کے آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی لوگ اختلاف کرتے تھے، کوئی کسی خدا کو مان رہا، کوئی کسی پیغمبر کو مان رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ قرآن کے آنے کے بعد سب لوگ ایک ہو جانا چاہیے تھا. عیسائی بھی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، یہودیوں کو بھی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، مشرکوں کو بھی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. کیونکہ اب بہت بڑی دلیل آ گئی ہے اور بہت بڑی ہدایت کی کتاب آ گئی ہے. مگر کیوں، کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب آنے کے بعد، اتنے بڑے نبی آنے کے بعد بھی کیوں گمراہی ختم نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں لوگ ابھی بھی گمراہی میں باقی ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا مشرک ہیں، یہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد بھی، قرآن کے آنے کے بعد بھی جو قرآنی تعلیمات کو نہیں مان رہے ہیں، وہ قرآن میں شک کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے. اپنی ضد کی وجہ سے. اگر کوئی آدمی اپنی ضد کی وجہ سے نہیں ماننا چاہا، اسے آپ 1000 سمجھانے کی کوشش کرو نہیں مانے گا. سمجھنے کے موڑ پہ جو آدمی ہو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بات پر اٹل ہو، میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے. میں میل وشارم میں پڑھتا تھا جماعت چہارم میں. اس وقت میں جو ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، بہت بڑے عالم دین ہیں، پڑوسی ملک کے بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں. وہ حضرت ہمارے مدرسے کو میل وشارم کو آئے تھے، مفتاح العلوم کو. اس وقت میں حضرت نے بیان میں ایک بات، بڑی اہم بات بتائی تھی. یہ بات بتائی تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے سدھرنا نہیں چاہ رہا، خود سے سدھرنا نہیں چاہ رہا، بدلنا نہیں چاہ رہا،
اس کو بدلنے کے لیے, اسے سدھارنے کے لیے اگر اللہ 70 نبیوں کو بھی بھیجیں گے تب بھی وہ نہیں سدھرے گا. اس کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر 70 نبیوں کو بھی بھیجیں گے وہ نہیں سدھرے گا. کیوں؟ سدھرنا بول کے دل میں ہے اس نہیں. یہاں پر یہی مسئلہ تھا. یہودیوں, عیسائیوں اور مشرکین کو قرآن آنے کے بعد, نبی کے آنے کے بعد, اور قرآن کی تعلیمات پہلے والی کتابوں کے برابر تھی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کو اپنا اپنا مذہب چھوڑ کے سب مسلمان ہو جاتے. مگر کیوں مسلمان نہیں بنے؟ کیوں عیسائی اختلاف کر رہے ہیں؟ کیوں یہودی بھی اختلاف کر رہے ہیں؟ ضد کی وجہ سے. تو اس دوسرے سوال کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتایا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو اپنی ضد پر قائم ہے, عیسائی, مشرک, یہودی اپنی ضد پر قائم ہے, اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے قرآن کو اور اللہ کے نبی کو نہیں مان رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بدترین مخلوق ہے اور ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم, اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس کے برخلاف قرآن کے آنے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو آپ پر ایمان لا لے تو یہ بہترین مخلوق ہے اور ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ گویا 2 سوالوں کے جواب دیے ہیں, اور جو نبی کو اور قرآن کو نہ مانے اس کا کیا بدلہ ہے, اور جو نبی کو مانے, قرآن پر عمل کرے اس کا کیا بدلہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس میں گویا بیان کر رہے ہیں. اب سورت کا ترجمہ دیکھیں گے, پھر جو کچھ چھوٹا موٹا مطلب باقی ہوگا انشاءاللہ اس کو آخر میں بتایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لم یکن, نہیں تھے, الذین, وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے انکار کیا, من اہل الکتابی, اہل کتاب میں سے, یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے, والمشرکین, اور مشرکین میں سے, منفکین, جدا ہونے والے, حتیٰ, یہاں تک کہ, تأتیہم, پہنچ جائے ان کے پاس, البینہ, واضح دلیل. نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے, جدا ہونے والے, یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل پہنچ جائے. رسول من اللہ, یعنی اللہ کا پیغمبر, یتلو, جو پڑھتا ہو, صحفا مطہرہ, پاکیزہ اوراق, جو پڑھتا ہو پاکیزہ اوراق, مراد اس سے قرآن کے پاکیزہ اوراق جو پڑھتا ہو, فیہا کتب قیمہ, ان پاکیزہ اوراق میں عمدہ مضامین ہیں, ان پاکیزہ اوراق میں یعنی قرآن کے اندر عمدہ مضامین ہیں, اچھی باتیں ہیں. وما تفرق, اور جدا نہیں ہوئے, الذین, وہ لوگ, اوتوا الکتاب, جن کو کتاب جو کتاب دیے گئے, جن کو کتاب دی گئی, یعنی عیسائی اور یہودی, الا, مگر, من بعد ما جاءتهم البینہ, بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی. اور جدا نہیں ہوئے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی. وما امروا, اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا, الا, مگر, لیعبدوا اللہ, کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, مخلصین, خالص کرتے ہوئے, لہو, اللہ کے لیے, الدین, دین کو. اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہونے کی حالت میں, حنفاء, اللہ سے ہٹ کر, دوسرے غیر مذہبوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف مائل ہونے والے ہونے کی حالت میں, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کریں, وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دیں, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, اور یہی درست دین ہے. ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, من اہل الکتاب والمشرکین, اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے, والمشرکین, اور مشرکین میں سے, فی نار جہنم, وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیش ہوں گے. اولئک, یہی لوگ, ہم شر البریہ, بدترین مخلوق ہیں. یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے, وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے, اس میں ہمیشہ ہمیش ہوں گے, یہی لوگ بدترین مخلوق میں سے ہیں. ان الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیا, اولئک, ہم, یہی لوگ ہیں, خیر البریہ, سب سے بہترین مخلوق. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, یہی لوگ سب سے بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم,
ان کا بدلہ عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات عدن ہمیشہ کے باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا جس کے نیچے الانہار ندیاں نہریں خالدین فیہا ابدا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جزاؤہم عند ربہم ان لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذالک اور یہ بدلہ لمن اس شخص کے لیے ہے خشی ربہ جو اپنے رب سے ڈرے یہ بدلہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے تو ان آیتوں میں یہی تین مضامین کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں چنانچہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ان کو اہل کتاب کیوں بولتے ہیں اہل کتاب اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہودیوں کو جن کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھے اور عیسائیوں کو جن کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی کتابیں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو تورات عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زبور دیے تھے لیکن زبور اب باقی نہیں ہے نہ زبور کو فالو کرنے والے باقی ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے باقی ہیں دنیا میں اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر پارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو انہی کے ساتھ رہنا ہے یہودیوں کے ساتھ رہنا ہے عیسائیوں کے ساتھ رہنا ہے مشرکین کے ساتھ رہنا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں اچھی طرح سے جان لو یہ لوگ کیسے ہیں ان کی کمزوری کیا ہے ان کی طاقت کیا ہے یہ جان لو اچھی طرح سے پھر جو ہے ان کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا افسوس ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے وہ لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہماری کمیاں اور خرابیاں کیا وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہاں بتایا کہ یہ کام کرنے سے ایمان کمزور ہوگا ان چیزوں کو جانتے ہیں اسی پر وہ عمل کرتے ہیں جیسے ایک مثال ہے یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے والغوا فیہ یہودی کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن پڑھتے وقت میں بیہودہ بکواس کرو لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب رہو اور لوگ قرآن کو سن کر قرآن کا اثر نہ لے سکیں یہ قرآن کی آیت ہے 24واں پارے میں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو غور سے مت سنو والغوا فیہ قرآن کو اگر کوئی سن رہا ہے تو بیچ میں بکواس باتیں کرتے رہو لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب رہو قرآن سننے کی وجہ سے اس کے دل پر اثر نہ ہو یہ ان لوگوں کا پلان تھا یہ پلان ہم کو نہیں معلوم یہ پلان ان لوگوں کو معلوم ہے دشمنوں کو انہوں نے کیا کیا مسجد میں نماز ہو رہی موبائل بج رہا ہے آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے موبائل بج رہا ہے تو جہاں نیکیوں کا اڈا مسجد ہے یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے نماز کے دوران موبائل بج رہا ہے جس کی وجہ سے آدمیوں کے قرآن سننے میں خلل ہو رہا نہیں ہو رہا ہے اتنی معمولی سی معمولی باتوں کو وہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کس طرح سے ہمارے بڑوں نے قرآن سننے والوں کو جو ہے قرآن سے ہٹایا تھا اور آج کے زمانے میں کوئی اگر کافر مسجد میں آ کر شور شرابہ کرنے لگے تو ہم خاموش بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے لیکن شور شرابہ کرنا بھی ہے اور ہمارا نام نہیں بھی آنا ہے کیا کریں گے سب کے ہاتھ میں موبائل دے دو خود ہی شور شرابہ ہو جائے گا اتنی معمولی سی معمولی باتوں کو قرآن سے نکالتے ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کو کمزور اور کھوکھلا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کی کمزوریاں کیا ہے وہ جان لو یہ لوگ کیسے ان کو جان لو پھر ان کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں میں سے اور مشرکین میں سے جو لوگ کفر کیے انکار کیے وہ جدا ہونے والے نہیں تھے اپنے مذہب سے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے اس کا مطلب یہ آسان زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اچانک سے اگر کل کے لیے اعلان ہو جائے کہ تمہاری کتاب قرآن نہیں ہے اب تم کو کوئی اور کتاب پڑھنا ہے اب تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تمہارے نبی کوئی اور نبی ہے تو ہمارے اوپر کتنا بھاری گزرتا ہے کہ نہیں تو یہی ان کے ساتھ بھی ہوا وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے ان کے نبی الگ تھے
तौरात को मानते थे, इंजील को मानते थे, उनकी किताबें अलग थी, वो अपनी किताबों से जुड़ गए थे, अपने नबी से जुड़ गए थे। जुड़ गए मतलब पूरी तरह से उस पर अमल करते, ये मतलब नहीं, लेकिन उससे टच में थे। अब उनको क्या होना था, आखिरी जमाने के आखिरी नबी आने वाले थे, तो अब उनको अपने नबी को छोड़कर किस पर ईमान लाना था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यानी अब नबी किसको मानना चाहिए था उनको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ काना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, कि अगर मेरे ज़माने में भी मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होकर आ जाएं और वो अपनी शरीयत पर अमल करना चाहें, उनको नजात नहीं मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बड़े पैगंबर भी अगर मेरे ज़माने में मौजूद हों, उनको नजात अगर मिलना हो तो मेरी इत्तिबा करना पड़ेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और कुरान में भी अल्लाह ताला जो है नबियों से वादा ले रहे हैं, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। अल्लाह ताला सब नबियों से वादा ले रहे हैं कि तुम लोग मुझे एक पक्का वादा दो। क्या वादा है कि अगर तुम्हारे पास लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, मैंने तुमको किताब भी दी और नबुव्वत भी दी, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आएंगे, मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, जो तुम्हारी किताबों की बातें ही बताएंगे, कोई नई बात नहीं बताएंगे। नमाज नहीं पढ़ना बोल के नहीं बोलेंगे, तुम्हारी किताबों में नमाज पढ़ने का हुक्म है, उनकी किताब में भी नमाज पढ़ने का हुक्म होगा, वो भी अल्लाह की इबादत करने का हुक्म देंगे, तुम्हारी किताबों में भी अल्लाह की इबादत का हुक्म है। कोई नई बात नहीं बताएंगे, लेकिन पैगंबर नहीं होंगे, वो आएंगे। तो लतुअमिनुन्न बिही, वादा करो कि जरूर तुम उन पर ईमान लाओगे, सिर्फ ईमान नहीं लाओगे, वला तंसुरुन्ना, उनकी मदद भी करोगे। तो अल्लाह ताला वादा किससे ले रहे हैं, नबियों से वादा ले रहे हैं। अगर तुम्हारे जमाने में नबी आ जाए, अपनी शरीयत को साइड में रखो, नबी की नबूवत पर ईमान लाओ और उनकी किताब पर अमल करो। इतना बड़ा अल्लाह ताला कुरान में ऐलान कर रहे हैं। तो ये ऐलान, जब जाहिर बात है ये सारी बातें उनकी किताबों में भी मौजूद थी। मूसा अलैहिस्सलाम की जो किताब तौरात है, ईसा अलैहिस्सलाम की जो किताब इंजील है, उनमें उनके पैगंबर से ज्यादा जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहूदियों की और ईसाइयों की किताब में इतनी बातें लिखी हुई थी कि वो लोग, अल्लाह ताला फरमा रहे यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, जैसे बाप अपने बच्चे को बड़े भीड़ में देखकर भी पहचानता है, इसी तरह से वो अगर नबी आखिरी ज़माने पर एक नजर भी डाल लेंगे तो पहचान लेंगे यही आखिरी ज़माने के नबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद कैसा होगा, आपका रंग कैसा होगा, आपकी बोलने का तरीका क्या होगा, आप कैसे, एक एक मामूली से मामूली बात, छोटी से छोटी बात अल्लाह ताला ने वहां पर बता दी थी। और यह भी बता दिया था कि तुम्हारे नबी एक हद तक के लिए हैं, तुम्हारी किताब एक जमाने के लिए, लेकिन एक नबी आने वाले हैं, एक किताब आने वाली है। जब वो किताब आएगी, जब वो नबी आएंगे, तो तुमको अपने मजहब से हटना है। और उस वक्त में तुम्हारा मजहब क्या होगा, जो उस वक्त के नबी का होगा, जिस वक्त की किताब का होगा वो होगा। अल्लाह ने जिक्र कर दिया था। तो वो लोग अपने मजहब से हटने वाले नहीं थे मामूली सी चीजों से। हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, उन लोगों की गुमराही इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उनको मामूली चीजों से अब हटाना मुश्किल था, यहां तक कि उनके पास बड़ी वाज़ेह दलील आ जाए। कौन वाज़ेह दलील, रसूलुम मिनल्लाहि, अल्लाह के पैगंबर, यतलू सुहुफन मुतहहरा, जो पाकीज़ा औराक़ पढ़कर सुनाते हैं। कुरान को अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, पाकीज़ा औराक़। पाकीज़ा का मतलब यानी कुरान शक और शुबे से पाकीज़ा है। पाकीज़ा से मुराद शक और शुबे से पाकीज़ा है। कुरान में कोई शक नहीं कर सकता। जो लोग कुरान के अंदर शक और शुबे की बात करते हैं, बेकार और बकवास बातें हैं। कुरान में कोई शक वाली बात नहीं है, कुरान बिल्कुल साफ है, अल्लाह का ऐलान है। मुतहहरा, वो औराक़ कैसे होंगे, पाकीज़ा औराक़ होंगे। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, उस कुरान में क्या होगा, उम्दा मज़ामीन होंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी। तो ऐसी वाज़ेह दलील लेकर एक बड़े पैगंबर आएंगे, खाली हाथ नहीं बल्कि कुरान भी साथ में लाएंगे, और उस कुरान के अंदर उम्दा उम्दा बातें भी होंगी। तो ऐसी बड़ी किताब दिए तो उन्होंने अपने जो गुमराही से हटने वाले थे, इसलिए अल्लाह ताला क्या करे, इतने बड़े नबी को भेजे। उनकी गुमराही चूंकि बड़ी थी, बीमारी जितनी बड़ी रहती डॉक्टर उतना बड़ा होना पड़ता। हल्की सी सर्दी बुखार के लिए मामूली सा छोटा आरएमपी डॉक्टर भी चल जाता, बीमारी बहुत बड़ी हो तो छोटा डॉक्टर काम नहीं आता। अब डॉक्टर भी बड़ा होना है, मेडिसिन भी बड़े होना है। तो अब पूरी दुनिया की बीमारी बड़ी हो गई थी, और तो इसके इलाज के लिए अल्लाह ने बड़े डॉक्टर को, नबी को भेजा, और बड़ा मेडिसिन कुरान अल्लाह ताला ने भेजा। तो इतना बड़ा मेडिसिन और इतना बड़ा डॉक्टर भेजे, तभी जाकर वो अपने मजहब से हटने वाले थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इतने बड़े नबी को आखिर में भेजा। ये अल्लाह ताला गोया जवाब दे रहे हैं कि हमारे नबी आखिर में क्यों आए,
اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں آخر میں اللہ نے اس لیے بھیجا کیونکہ اتنے بڑے نبی آخر میں آئے تو تبھی یہ اپنے مذہب سے ہٹتے تھے. اگر ہمارے نبی شروع میں آ جاتے تو پھر وہ اپنے مذہب سے ہٹنے والے نہیں تھے. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. یہاں دوسرے سوال کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. کیا ہے دوسرا سوال؟ کہ جب قرآن اتنی اچھی کتاب ہے اور نبی آخری زمان کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے کہ نبی آئیں گے, تو نبی کے آنے کے بعد قرآن اتنی عمدہ کتاب ہے تو اس کو مان لینا چاہیے تھا, اختلافات ختم کر دینے چاہیے تھے. جیسا کہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے جو ہے سب لوگ متفق تھے, عیسائی اور یہودی کیا تھے, سب بھی متفق تھے. عیسائیوں کی یا یہودیوں کی اگر مشرکوں سے لڑائی ہوتی تھی تو یہ لوگ کیا کہتے تھے مشرکوں سے, بت پرستوں سے, کہ آج تمہاری طاقت ہے, تمہارا زمانہ ہے, لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے پاس بھی ایک نبی آنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, لیکن ایک بڑے نبی اب بھی آنے والے ہیں ہمارے پاس. وہ نبی آئیں گے, یستفتحون علی الذین کفروا, کافروں کے مقابلے میں نبی کا نام لے کر مدد طلب کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری زمانے کے جو نبی ہیں اس نبی کے صدقے میں ہم کو فتح نصیب فرما. نبی کا نام لے کر دعائیں مانگتے تھے, یعنی نبی کے بارے میں انکار نہیں تھا, نبی کے بارے میں تمنا تھی کہ وہ نبی آئے اور ہم کو کامیابی ملے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی, جب نبی آئے تو فوراً انکار کر دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انکار لا علمی کی وجہ سے نہیں اور قرآن کے اندر کوئی شک اور شبہ ہونے کی وجہ سے نہیں, صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے, اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی یہودی اور عیسائی وہ الگ نہیں ہوئے, اختلاف نہیں کیا انہوں نے مگر ان کے پاس واضح دلیل آنے کے بعد. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آخری زمانے کے جو نبی ہیں یہ بنو اسحاق میں سے آئیں گے. یہاں ایک فرق سمجھنا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے, 70,000 کے قریب نبی آئے کس میں, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نبی نہیں. تو چونکہ یہودیوں کے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام وہ بھی کس میں تھے, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے. عیسائیوں کے جو نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو ان کا یہ گمان تھا کہ جو آخری زمانے کے نبی آئیں گے وہ اسحاق علیہ السلام ہی کے خاندان سے آئیں گے, لیکن دیکھے تو وہ کس میں سے آئے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. اب ان کا دماغ خراب ہو گیا. اب اتنے نبی ہمارے پاس موجود ہیں, بلکہ جو فخر کرتے تھے اور اپنے بارے میں کہتے تھے نحن ابناء اللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, واحباؤ, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, اپنے بارے میں اتنا فخر کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے, ہمیں اللہ کو پسندیدہ آدمی بول کے, اپنے نبیوں کے کثرت کی وجہ سے اتنا فخر کرتے تھے. لیکن ایک نبی اس طرف آ گئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں, اور یہ ایک نبی سارے نبیوں پہ بھاری تھے. ان کی تمنا یہ تھی کہ یہ بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اتنا, لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تو کفروا بھی, بغیر کسی دلیل کے انہوں نے کیا کیا, نبی کا انکار کر دیا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرمانے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد, قرآن کے آنے کے بعد اگر نبی کچھ نئی باتیں بتاتے, اللہ کو مت مانو, نعوذ باللہ, قیامت نہیں ہے, نماز مت پڑھو, زکوٰۃ مت دو, ایسی اگر کوئی باتیں بتاتے تو انکار کرنے کی گنجائش تھی. ارے کیا بھائی ہمارے پیغمبر تو ایسا بولتے تھے, انہوں کیا نئی نئی باتیں بتا رہی, تب انکار کرنے کی گنجائش تھی. لیکن ہمارے جو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بتائے. ان کو وہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے لیے دین کو خالص کریں, دوسروں سے ہٹ کٹ کر, حنیف کا معنی دوسروں سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف آئیں, کسی دوسرے کی دل میں عبادت نہ ہو, کسی دوسرے کا دل میں عقیدہ نہ ہو, دوسروں سے ہٹ کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں. یہی حکم, یعنی قرآن کے اندر بھی یہی حکم دیا گیا تھا, اس سے پہلے والی کتابوں کے اندر بھی یہی باتیں تھیں. جب قرآن کوئی نئی بات نہیں بتا رہا تھا, جو باتیں ان کی کتاب میں تھی وہی بات بتا رہا تھا, تو پھر آخر انکار کس وجہ سے؟ تو گویا قرآن کا انکار کرنا خود اپنی کتابوں کا انکار کرنا ہے. قرآن کا انکار کرنا گویا اپنی کتابوں کا انکار کرنا ہے, کیونکہ قرآن میں کوئی نئی الگ بات نہیں تھی,
وہی باتیں تھی جو ان کی کتاب میں تھی. تو اگر قرآن کو انکار کریں تو گویا کس کا بھی انکار ہو رہا؟ اپنی کتابوں کا بھی انکار ہو رہا. جب خود اپنی کتاب کو نہیں مانیں گے تو وہ یہودی رہے گا, وہ عیسائی رہے گا, کفرو وہ کافر ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کو آیت کے شروع میں کافر بولے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ کیا بولے ہیں؟ کافر بولے ہیں. کیونکہ جو یہودی نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اب وہ یہودی نہیں ہے, وہ کافر بن گیا. اور جو عیسائی نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد ایمان نہیں لایا وہ عیسائی نہیں رہا بلکہ وہ کیا بن گیا؟ کافر بن گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نئی تعلیمات نہیں تھی, وہی پرانی تعلیمات تھی. ان کو ماننا چاہیے تھا لیکن انہوں نے مانا نہیں, انکار کر دیا صرف ہٹ درمی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ آگے بدلہ بیان کر رہے ہیں, ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے انکار کیے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بدترین مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے بدترین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. انہوں اپنے زمانے میں اگرچہ اپنے نبی کو مانے ہو, اپنی کتاب کو مانے ہو, لیکن اب کس کو ماننا چاہیے تھا؟ اس کو ماننا چاہیے تھا. اور اس کی تاکید خود ان کی کتابوں میں بھی تھی, بار بار ان کو بتایا گیا تھا, مگر پھر بھی انہوں نے صرف ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں, یہ اپنے سٹیٹس سے گرے ہوئے لوگ ہیں. انسان کا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے. سورۃ التین میں آگے جو سورہ آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. عمدہ شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. انسان کا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے علمی اعتبار سے بھی, عملی اعتبار سے بھی. لیکن یہ اپنے سٹیٹس سے گرے ہوئے لوگ ہیں, اپنی حیثیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اور اس کے برخلاف جو یہودی یا عیسائی یا جو مشرک اللہ کو نبی علیہ السلام کو مان لے اور آپ کی کتاب کو مان لے اور اس پر ایمان لائے, نیک اعمال کریں, اولئک هم خیر البریہ, یہ بہترین مخلوق ہیں, یہ بہترین مخلوق ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا اور ایسی کتاب اللہ نے ہم کو عطا فرمائی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر البریہ, ساری مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق. لیکن ایمان بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہو, دونوں ضروری ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن, ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہے؟ ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ کے رب, ان کے رب کے پاس. دنیا میں تو بدلہ ملتا نہیں ملتا یقینی نہیں ہے, دنیا میں نیک اعمال کا بدلہ ملتا ہے نہیں ملتا وہ یقین نہیں ہے, لیکن آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے. کیسے بدلہ دیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات دیں گے, جنتیں دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. جیسے آج کل فارم ہاؤس ہوتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیں دیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنتیں جو ہے کچھ دنوں کے لیے کچھ سالوں کے لیے نہیں ہوں گی, ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. تو یہ ہے اصل نعمت. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو نعمت دے رہے ہیں, جنت کی نعمت, جنت کے میوے, جنت کی ساری چیزیں, یہ سب بات کی چیزیں ہیں. اصل جو نعمت اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو دیں گے وہ کیا دیں گے؟ اپنی رضا. اللہ ان سے کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے. مان لو اگر گھر میں کھانا پینا مل رہا ہے, سونے کے لیے جگہ مل رہی ہے, لیکن باپ ناراض ہے بیٹے سے, ماں ناراض ہے, بہن ناراض ہے, گھر کے سارے لوگ ناراض ہیں, لیکن اس کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں, پینے کے لیے دے رہے ہیں, سونے کے لیے جگہ دے رہے ہیں, تو کھا کر پی کر دل کو خوشی ملے گی؟ نہیں ملے گی. لیکن اگر وہ راضی ہوں, سب راضی ہوں, تو پھر آدمی کو باہر فٹ پاتھ پر سونا بھی گوارا ہوتا ہے. تو یہی بات ہے, اگر اللہ راضی نہ ہو, جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں تو نعمتوں کا کیا مزہ؟ اللہ راضی ہونا یہی اصل نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے رضی اللہ عنہم, اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوئے, ورضوا عنہ, اور ایمان والے بھی اللہ سے راضی ہوئے. ہمیں اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ جب ہم سے راضی ہو گئے تو ہمیں راضی نہیں ہوتے. جب اللہ ہم سے راضی ہو رہے ہیں تو اللہ کی رضامندی ہی تو اصل ہے نا. ہمارا راضی ہونا ناراضی ہونے کا کیا مطلب؟ یہاں رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر خواہش پوری کریں گے, کوئی ایک خواہش بھی باقی نہیں رکھیں گے. رضا بندوں کی طرف سے رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہر انسان کی ایک ایک خواہش پوچھ کر اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پوری کریں گے.
ہر خواہش کو پوری کریں گے تو پھر آدمی کیا ہوگا؟ اللہ سے راضی ہوگا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی جہنم میں رہے. جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا. یعنی نبی کی خواہش, آخری خواہش کیا ہے کہ آخری امتی بھی جہنم سے نکل جائے. تو یہ بندوں کی طرف سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ساری خواہشوں کو کیا کر دیں گے؟ پوری کر دیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ, یہ جو نعمتیں آخرت کی نعمتیں مل رہی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں, یہ کس کے لیے؟ لمن خشی ربہ, اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. ڈرنے کا مطلب ایسا ڈرنا نہیں جیسے جانوروں سے ڈرتے ہیں. خشیہ کے معنی ایسا ڈرنا کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا, اللہ کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا, اللہ کی ہیبت کی وجہ سے ڈرنا, کسی کی عزت کی وجہ سے ڈرنے کو بولتے ہیں خشیہ. کوئی بڑے مولانا آ گئے, جیسے مثال کے طور پر مولانا طارق جمیل صاحب اچانک آ گئے ہماری مسجد میں, اب ہماری حالت کیا ہوگی؟ بڑے مولانا آ گئے تو اس وقت میں دلوں میں جو ایک ہاتھ پیروں میں کپ کپی سی طاری ہو جاتی, اتنے بڑے مولانا آ گئے بول کے. تو ان سے جو ہم گویا کپ کپی کی جو کیفیت طاری ہو رہی وہ کس وجہ سے؟ انہیں مار دیتی اس وجہ سے نہیں, بلکہ ان کی عظمت کی وجہ سے ہمارے اندر ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہو گئی. جیسے بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے, کس وجہ سے؟ کہ باپ کا اتنا بڑا مقام ہے. تو یہ والی خشیت, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں کس کو ملیں گی؟ جو اپنے رب سے ڈرے. تو یہ جو ہے اس سورہ کا خلاصہ ہے. اور ایک بات میں بتانا رہ گیا تھا, وہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فیہا کتب قیمہ, قرآن کے اندر عمدہ مضامین ہیں, بہترین باتیں ہیں. تو قرآن میں عمدہ مضامین ہیں, اچھی باتیں ہیں, لیکن ان قرآن کے عمدہ مضامین کو آدمی اپنی طرف سے نہیں سمجھنا. قرآن کے اندر عمدہ باتیں ہیں, لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے جو علوم کی ضرورت ہے, ان علوم کو جاننے کے بعد آدمی کو جو ہے قرآن میں کیا ہے سمجھ میں آئے گا. ورنہ ہر آدمی اگر قرآن کھول کر, ہر آدمی تفسیر کھول کر بیٹھ جائے گا اور اپنے دماغ سے جو مطلب سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کرے گا, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یضل بہ کثیرا, جس قرآن کی وجہ سے اللہ ہدایت دیتے ہیں اسی قرآن کی وجہ سے اللہ کیا بھی کریں گے؟ گمراہ بھی کریں گے. قرآن جہاں ہدایت کا ذریعہ ہے وہیں کیا بھی ذریعہ ہے؟ گمراہی کا بھی ذریعہ ہے. اس کو ماننے سے ہی آدمی مسلمان ہوتا ہے, اس کو نہ ماننے سے ہی آدمی کافر ہوتا ہے. سارے فیصلے اسی سے ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن میں عمدہ مضامین ہیں, لیکن یہ عمدہ مضامین کو آدمی اپنی طرف سے سمجھنے کی, ہاں جو نصیحت والی آیتیں ہیں, جو نبیوں کے قصے والی آیتیں ہیں وہ تو آدمی سمجھ سکتا ہے, لیکن جو احکام والی آیتیں ہیں اور جو عقیدے والی آیتیں ہیں, ان آیتوں کو اپنی طرف سے سمجھ کر اپنی طرف سے مطلب نہیں طے کرنا, بلکہ بڑے بڑے علماء کرام جو تفسیر کی کتابیں لکھے ہیں, بڑے علماء جو تفسیر بتاتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.